السلام علیکم۔ دجال سیریز کے حصہ سوم میں خوش آمدید۔ آج کی اس قسط میں ایک اہم ترین موضوع پر بات کریں گے۔ دجال اس وقت کہاں ہے یا کہاں ہو سکتا ہے؟ دجال کہاں ہے یا کہاں ہو سکتا ہے، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کی دجال کے بارے جاننے والے ہر انسان کو تلاش ہے۔ دجال کی موجودگی کے اصل مقام کے بارے میں تو صرف اللہ پاک کی ہی ذات جانتی ہے، اور اس کے بعد شاید اشارتاً دجال کے چیلے واقف ہوں جو دجال کے قریب ترین تصور کیے جاتے ہیں اور دنیا کے حالات سے مکمل باخبر رکھتے ہیں۔ دجال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت سے ہی اس روح زمین پر موجود ہے اور دنیا کے حالات سے مکمل طور پر خبردار ہے۔ یہاں ایک بار پھر پچھلے قسط کی آخر میں بیان کی گئی حدیث کا ذکر کروں گا، جس میں بتایا گیا تھا کہ ایک صحابی کی ملاقات دجال سے ہوئی تھی اور انہوں نے دجال کو ایک ویران جزیرے پر پایا تھا۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے مطابق حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ابلیس کا تخت سمندر پر ہے اور وہ اپنے لشکر روانہ کرتا ہے کہ وہ فتنہ برپا کریں۔ اس کے نزدیک شیطانیت کے درجے میں سب سے بڑا وہ ہے جو سب سے بڑا فتنہ برپا کرے۔ ان دونوں احادیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت ہماری دنیا میں دو مقامات ایسے ہیں جو نہایت پراسرار ہیں اور وہاں انسان کا جانا ممکن بھی نہیں۔ ان دو مقامات میں ایک برمودا تکون اور دوسرا جاپان کا دیول سی، جسے ڈریگن ٹرائی اینگل یا اردو میں اسے شیطانی سمندر بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں مقامات میں کافی باتیں مشترکہ ہیں۔ برمودا تکون ہو یا جاپان تکون، ان دونوں تک انسان کی رسائی ممکن نہیں۔ دونوں جزیرے بیاباں و ویران ہیں اور حکومتوں کی طرف سے دونوں جانب سفر کرنے کی اجازت نہیں۔ دونوں جزیرے کی سمندری اور ہوائی جہاز نگل چکے ہیں جن کی کوئی خبر نہیں کہ کیسے گم ہوئے۔ دونوں جزیروں میں کمپاس کام نہیں کرتا اور جانے والے اپنا راستہ کھو دیتے ہیں۔ دونوں جزیروں پر انتہائی میگنیٹ فیلڈ موجود ہے جو کسی بھی چیز کو اپنے اندر نگل سکتی ہے۔ دونوں جزیروں میں گم ہو جانے والے جہازوں کو پراسرار طور پر کئی دہائیوں کے بعد رونما ہوتے دیکھا گیا ہے۔ اب ایک اہم بات جو شاید ہی کسی نے نوٹ نہ کی ہو کہ چاہے دجال جاپان کے سمندر میں ہو یا برمودا تکون میں، ان دونوں جزیروں میں موجود میگنیٹک فیلڈ قدرتی نہیں ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو جب حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے دجال سے ملاقات کی تھی تو تب حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ اس وقت عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، یعنی اگر کسی کے ذہن میں آئے وہ تو صحابی رسول تھے تو شاید ان میگنیٹک فیلڈ سے بچ گئے، تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ اس وقت نہ مسلمان تھے اور نہ اکیلے تھے، بلکہ ان کے ساتھ 30 افراد تھے جو صحیح سلامت واپس لوٹ آئے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ دونوں جزیروں میں میگنیٹک فیلڈ قدرتی نہیں، ورنہ یہ اس وقت بھی موجود ہوتی۔ اس لیے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ان دونوں جزیروں میں جو واقعات رونما ہو رہے ہیں ان کے پیچھے انسانی اور کچھ شیطانی قوتوں کا ہاتھ ہے جو کہ نہیں چاہتے کہ دنیا ان کے کالے کرتوتوں کو جانے یا ان کو کھوجے۔ یہاں پر ایک اہم ترین سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ دجال اسی دنیا پر موجود ہے تو ساری دنیا اس وقت طاقتور ترین سیٹلائٹ کی نگرانی میں ہے، تو دجال کو کیوں نہیں ڈھونڈ نکالا گیا؟ تو یہ بات بالکل درست نہیں کہ زمین کا چپا چپا سیٹلائٹ کی پہنچ میں ہے، کیونکہ ابھی ایسے بہت سے مقامات ہیں جنہیں کھوجا جانا باقی ہے، یا انہیں نہیں کھوجا جا سکا، یا خدا دجال کو پردے میں رکھنا چاہ رہا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ ساری ٹیکنالوجی دجالیوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر ان کی پہنچ دجال تک ہو بھی گئی ہو تو کبھی اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ خیر، جب تمیم داری رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا مبارک زمین پر مارتے ہوئے فرمایا کہ یہ طیبہ ہے، دجال نہ یمن کے سمندر میں ہے اور نہ شام میں ہے، بلکہ دست مبارک کا اشارہ مشرق کی طرف کرتے ہوئے فرمایا دجال مشرق میں ہے۔ اب آپ اگر جزیرہ عرب سے مشرق کی جانب نظر دوڑائیں تو آپ کو دو مقامات ایسے ملیں گے جنہیں ساری دنیا شیطانی مقامات، شیطانی سمندر یا برمودا تکون کے نام سے جانتی ہے۔
حیرت کی بات یہ ہے کہ ان دونوں مقامات کا آخری سرا امریکہ سے ہی جا ملتا ہے۔ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے ڈریگن تکون کی۔ جاپان کے جنوب میں بحیر الکاہل کا علاقہ ہے۔ جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو سے چلیں تو 100 کلومیٹر جنوب کی جانب میاگ جزیرے کے ارد گرد بحیر الکاہل کا ایک خطہ ہے۔ یہ حصہ ماریانا ٹرنچ کے قریب ترین واقع ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ کو اس جزیرے کے جغرافیہ میں الجھا رہا ہوں، تو ہرگز نہیں، یہ پوائنٹ بہت اہم ہے، اس لیے بالکل واضح کر رہا ہوں۔ ماریانا ٹرنچ دنیا کا سب سے گہرا مقام ہے اور اس مقام پر امریکہ کی ایک ریاست ہائے جاپان سے جا ملتی ہے۔ ہوائی ریاست امریکہ کی 50ویں ریاست ہے، جو کہ امریکہ کی ریاستوں سے دور بحیر الکاہل کے وسط میں واقع ہے۔ ماریانا ٹرنچ خوفناک زلزلوں کی آماج گاہ ہے اور اسی ماریانا ٹرنچ کے ذریعے جاپان کا شیطانی سمندر اور یہ ریاست ملتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں برمودا تکون کی۔ برمودا تکون 300 سے زائد جزائر پر مشتمل ہے، جن میں سے 20 پر انسانوں کی آبادی ہے اور باقی سب مکمل طور پر بیابان و ویران ہیں۔ اس تکون کا کل رقبہ 11,40,000 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ایک ایسا مثلث نما تکون ہے جو بحیرہ اوقیانوس میں واقع ہے، جو کہ ایک مشہور امریکی ریاست فلوریڈا سے شروع ہو کر برمودا تکون اور پھر پورٹریکو سے ہوتی ہوئی واپس فلوریڈا پر ہی ختم ہوتی ہے اور یوں یہ مثلث کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ فلوریڈا کا مطلب ہے اس خدا کا شہر جس کا انتظار کیا جا رہا ہو۔ تو سوچیں، آخر وہ کون سا خدا ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ یہ یہودیوں کا جھوٹا خدا دجال ہے، جسے وہ اپنا خدا مانتے ہیں۔ جہاں پر بات ثابت ہوتی ہے کہ جاپان کے سمندر سے برمودا تکون تک دجال کا ہی علاقہ ہے اور انہی علاقوں میں دجال کی موجودگی یقینی ہے۔ مصر کے ایک پروفیسر ابو داؤد عیسی نے اپنی کتاب دجال اور برمودا تکون میں یہ بات لکھی ہے کہ دجال پہلے بحیر الکاہل میں تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد دجال کی زنجیریں ٹوٹ گئیں اور وہ ڈریگن تکون سے نکل کر برمودا تکون میں آ گیا اور اپنے خروج کی تیاریوں میں ہے، لیکن ابھی اسے خروج کی اجازت نہیں ملی۔